تكذبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ النور کی ابتدائی 28 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا. آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ النور کی آیت نمبر 29 سے 42 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے آخر میں ہم نے گھروں کے تعلق سے سنا کہ گھر میں کس طریقے سے داخل ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہے. یعنی یہ بتلایا گیا کہ جب کوئی کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کا طریقہ بہترین انداز میں یہی ہے کہ سب سے پہلے سلام کیا جائے یا پھر دستک دیا جائے، اور اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ گھر والوں کی اجازت نہ ملے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر کسی اجازت کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس کی وجہ سے گھر والوں کو تکلیف ہو جائے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرے، بلکہ اسلام ہمیشہ ہر کسی کو راحت پہنچانے کے لیے کوشش کرتے رہتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ جو ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پر کوئی لوگ نہیں رہتے، یعنی صرف سامان رکھا جاتا ہے، یعنی گودام وغیرہ، تو ایسے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، ویسے ہی داخل ہو جا سکتے ہیں. قرآن کریم کی تعلیمات ایسے بہترین ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات یہ بتلاتے ہیں کہ معاشرے میں اصلاح کی جائے اور اعمال صالحہ کی طرف لوگوں کو راغب کیا جائے، اور حیا کی تعلیم دی جاتی ہے. ناظرین، حیا یہ انسان کے لیے ایک زینت ہوتی ہے، یعنی جو کوئی حیا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ صراط مستقیم پر گامزن رہتا ہے اور ہر برائی سے دور رہتا ہے. اگر کوئی شخص حیا کا دامن چھوڑ دے گا تو وہ برائی کے راستے کو اختیار کرنے لگا اور اسی طریقے سے وہ بدکاریوں میں مبتلا ہو جائے گا. تو ہم کو یہی حکم دیا گیا کہ حیا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے. اسی طریقے سے سورۃ النور کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے مومن بندوں کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے مومن بندو، تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اسی طریقے سے آیت نمبر 31 میں یہ بیان کیا گیا مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے. اب یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ گناہ کی ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے، اس لیے نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی آدمی اپنی نگاہ سے کسی عورت کے حسن کو دیکھتا ہے تو اس کی نگاہوں میں پیپ ڈالا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی عورت کسی آدمی کو دیکھتی ہے اپنی نگاہ سے تو اس کو بھی اسی طریقے سے عذاب دیا جائے گا. تو ناظرین، اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. تو مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ النور کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ہاں، اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون। और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियाँ ओढ़े रहा करें और अपने खाविंद और बाप और खुसर और बेटों और खाविंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी ही किस्म की औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीज़ों से वाकिफ न हों, गरज इन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दें और अपने पाँव ऐसे तौर से ज़मीन पर न मारें कि झनकार कानों में पहुँचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनों, सब अल्लाह के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ। फरमाने इलाही में तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, इंसानों के लिए कुरान करीम और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा की मिसाल ऐसी ही है जैसे अंधेरे के लिए एक रोशनी की मिसाल है। यानी जिस तरीके से किसी आदमी को अंधेरे में रास्ता तलाश करने के लिए रोशनी का सहारा लेना पड़ता है, इसी तरीके से एक आदमी को सही तरीके से दुनिया व आखिरत में ज़िंदगी गुजारने के लिए और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए एक ऐसे ज़ात की ज़रूरत पड़ती है जो उसे सही तरीके से लेकर चले। तो अब वो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा। अगर कोई बंदा कुरान और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से ज़िंदगी गुजारेगा तो यकीन जानिए कि उसकी ज़िंदगी कामयाब व कामरान हो जाएगी। तो इसीलिए हमको ये हुक्म दिया जा रहा है कि कुरान को बगौर पढ़े और उसके हर हुक्म पर अमल करने की कोशिश करे और साथ ही साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान पाक को नाजिल किया गया, आपकी हयात तय्यबा के हर गोशे को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए।
तो नाज़रीन, इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुन नूर की तिलावत और उसका तर्जमा। वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। और अपनी कौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो और अपने गुलामों और लौंडियों के भी जो नेक हों निकाह कर दिया करो। अगर वो मुफलिस होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से खुशहाल कर देगा और अल्लाह बहुत वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। वल्यस्तअफ़िफ़िल्लज़ीन ला यजिदून निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लज़ीन यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور रहीम। और जिनको ब्याह का मकदूर न हो वो पाक दामनी को इख्तियार किए रहें यहाँ तक कि अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर दे। और जो गुलाम तुमसे मकादबत चाहें, अगर तुम उनमें सलाहियत और नेकी पाओ तो उनसे मकादबत कर लो। और अल्लाह ने जो माल तुमको बख्शा है उसमें से उनको भी दो। और अपनी लौंडियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो बेशर्मी से दुनियावी जिंदगी के फवायद हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर न करना। और जो उनको मजबूर करेगा तो उन बेचारियों के मजबूर किए जाने के बाद खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिन मुबय्यिनातिन वमसलन मिनल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिकुम الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين। और हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की हैं और जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनकी खबरें और परहेजगारों के लिए नसीहत। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية
ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا ساتھ چمکتا ہوا تارا ہے. اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے. ایک روشنی پر روشنی ہو رہی ہے. اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. ناظرین، سورۃ النور کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد بھی جاری رہے گا. تتقلب فيه القلوب والأبصار، یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، تاکہ اللہ ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے، اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من
یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چلی جا رہی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ النور کی تلاوت اور اس کے ترجمے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کے تعلق سے سنیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔